فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحکمت کی جلد نمبر 3 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریشیری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 677، فصل نمبر ہے 5۔ دال سے حرف دال سے ہم بیان کر رہے تھے اور نیا لفظ ہے دنیا یعنی پستی، اور اس کا مادہ دنیا ہی ہے، اس کی میننگ بھی پستی ہے۔ فصل نمبر ہے 1270، پستی۔ حدیث نمبر ہے 6090۔ امام حسن علیہ السلام سے پستی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹی سی چیز پر نگاہ رکھنا اور حقیر سی شے کو روکے رکھنا۔ یہ حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 162 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6091۔ پست انسانی نفس پستیوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6092۔ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو ہر قسم کی پستی سے دور رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6093۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل پستی سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6094۔ پست یعنی فطرت، پست فطرت آدمی سے خوف نہ کھاؤ ورنہ وہ تم پر جری ہو جائے گا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6095۔ اپنے آپ کو ہر پستی سے دور رکھو اور بزرگیوں کے بارے میں مقدور بھر کوشش کرو۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6096۔ انسان کی پرہیزگاری اسے ہر طرح کی پستی سے دور رکھتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر 6097۔ پستیوں سے دوری دشمن کو رسوا کر دیتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر ہے 679، فصل نمبر ہے 6، اور نیا لفظ ہے حرف دال سے دہر یعنی زمانہ۔ باب نمبر ہے 1271، دہر یعنی زمانہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6098، 6098۔ زمانہ ابدان کو کوہنا کہتا ہے، آرزوؤں کو تازہ کرتا ہے، یعنی دوبارہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو کہ زمانہ ابدان کو کوہنا کہتا ہے، آرزوؤں کو تازہ کرتا ہے، موت کو نزدیک کرتا ہے اور امیدوں کو دور کرتا ہے۔ جو اس کے ذریعے کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ بھی ناخوش ہوتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ بھی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 67 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6099، 6099۔ زمانہ ایسے مخالف ہے جس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، ایسا حاکم ہے جو فیصلے میں ظلم نہیں کرتا، اور ایسا لڑاکا ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6100۔ زمانہ موجودہ لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔
जो मुंह मोड़ कर चला गया वो वापस नहीं आ सकता और जो कुछ इसमें मौजूद है वो हमेशा नहीं रहता। इसकी आखिरी कारस्तानियाँ वैसे ही होती हैं जैसे इब्तिदाई इसके उमूर एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। इसके निशानात एक दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करते हैं। हदीस का नंबर ये हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल गररुल हकम में। हदीस का नंबर है 6101। ज़माना अपनी कमान का चिल्ला चढ़ाए हुए है जिसके तीर खता नहीं करते और ना ही इसके ज़ख्मों का मदावा हो सकता है। जिंदा पर मौत के, तंदुरुस्त पर बीमारी के और तंदुरुस्त पर हलाकत के तीर चलाता रहता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 114 से ये ली गई। हदीस का नंबर है 6102। तू अपनी एक हालत पर क्यों कर बाकी रह सकता है जबकि ज़माना तेरे उलट फेर में मसरूफ़ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस गररुल हकम में। हदीस का नंबर है 6103। जो ज़माने पर अताब करता है इसका अताब तुलानी होता है, ख़त्म होने में नहीं आता। लोग किसी मसले पर वाह वाह नहीं करते। हदीस नंबर है 6104। ये कि ज़माना इसके लिए एक बुरा दिन छुपाए हुए है। ये दोनों हदीसें जो हमने पहले पढ़ी और जो अब भी आपकी समात के नज़र की, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस है नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 286, सफ़ा नंबर 681, बाब नंबर 1272 और उन्वान है ज़माना 2 दिन है। हदीस का नंबर है 6105। ज़माने के 2 दिन हैं, एक दिन तेरे हक़ में होता है और एक तेरे ख़िलाफ़। लिहाजा जो दिन तेरे हक़ में हो इस पे ना इतरा और जो दिन तेरी खिलाफ हो इस पर गम ना खा, क्योंकि दोनों दिनों से तेरी आजमाइश हो रही होती है। अमीरुल मोमिनीन की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78, सफ़ा नंबर 44 पर। हदीस का नंबर है 6106। ज़माने के 2 दिन हैं, एक तेरे हक़ में है, दूसरा तेरे खिलाफ। बस जो दिन तेरे हक़ में है हो इसमें तू अकड़ ना जा और जो तेरे खिलाफ हो इसमें तू तंगदली का इजहार न कर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78, सफ़ा नंबर 13 पर। हदीस का नंबर है 6107। ज़माने के 2 दिन हैं, एक तेरे मुवाफ़िक़ और एक तेरे मुखालिफ। जो तेरे मुवाफ़िक़ हो इसमें तू इतरा नहीं और जो तेरे मुखालिफ हो इस पर सब्र कर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77, सफ़ा नंबर 420 और शरह इब्न अबी अल हदीद की जिल्द नंबर 19, सफ़ा नंबर 364 पर भी ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 6108। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फ़रमाया, ऐ मेरे प्यारे फ़र्जंद, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़माने की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, लिहाजा तुम्हें ऐसे लोगों से नहीं होना चाहिए जो इसे सख्ती के साथ मलामत करते हैं और लोगों के नज़दीक इनकी माजरत कम होती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77, सफ़ा नंबर 210 पर। हदीस का नंबर है 6109। ज़माने की 2 हालतें होती हैं, एक तबाही और दूसरा फ़ायदा रसानी। लिहाजा जिसे वो तबाह करता है इसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और जिसे वो फ़ायदा पहुंचाता है इसके लिए दवाम और बका नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस गररुल हकम में। सफ़ा नंबर है 682, बाब नंबर है 1273, उन्वान है ज़माने के ख़िलाफ़ मददगार। हदीस का नंबर है 6110। सिर्फ अक़ल ही से ज़माने के ख़िलाफ़ मदद हासिल की जा सकती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 7 पर। सफ़ा नंबर है 683, बाब नंबर है 1274 और लफ्ज़ है दहरिया। कुरान मजीद क्या फरमाता है? सूरह जाशिया की आयत नंबर 24 में
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، اور ہم تو بس زمانے ہی میں اور ہم کو تو بس زمانہ ہی جلاتا مارتا ہے، ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ تو بس گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6111۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اور تم کس بات کی بنا پر کہتے ہو کہ چیزوں کے آغاز کا کوئی نقطہ نہیں بلکہ وہ دائمی ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی؟ انہوں نے کہا، ہم تو صرف وہی بات کہتے ہیں جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں اشیاء کو معرض وجود میں لانے والا کوئی نہیں نظر آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کا خاتمہ اور فنا بھی نظر نہیں آتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم کو ان کے قدیم یا ازلی اور ابدی ہونے کا پختہ یقین ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی محتاج ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس وقت تک بذات قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسری کے ساتھ نہ ملے۔ مثلا یہ جو تم عمارت دیکھ رہے ہو، اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور اپنے قیام اور قرار کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عمارت کبھی بھی پائیدار اور مستحکم نہ ہو۔ یہی حال باقی اشیاء کا ہے۔ تو جب قدیم کی یہ صورتحال ہے کہ وہ قوت اور طاقت کے باوجود تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی محتاج ہے، تو پھر تم بتاؤ کہ اگر وہ حادث ہوتی تو کیوں کر ہوتی اور اس کی کیا صفت ہوتی؟ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے اور کہا، ہم اس بارے میں غور کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 261 اور صفحہ نمبر 262 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 685، فصل نمبر 7 ہے اور حرف دال سے نیا حرف ہے مدحانت، سہل انگاری۔ باب نمبر ہے 1275، عنوان ہے گناہ گاروں سے سہل انگاری۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6112۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کی طرف وحی فرمائی، میں آپ کی امت کے 1,00,000 لوگوں کو عذاب میں مبتلا کروں گا، 40,000 بدکاروں اور 60,000 نیک لوگوں کو۔ حضرت شعیب نے عرض کیا، پروردگار، بدکاروں کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ نیک لوگ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ان لوگوں نے گناہ گاروں کے ساتھ نرمی برتی ہوئی ہے اور میرے غیظ و غضب کی بنا پر ان پر غضبناک نہیں ہوتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے مشکوہ صفحہ نمبر 51 پر۔ صفحہ نمبر 686، باب نمبر ہے 1276، عنوان ہے دوستوں کی خوشامد۔ حدیث کا نمبر ہے 6113۔ تیرا بدترین دوست وہ ہے جو تیرے بارے میں خوشامد سے کام لے اور تجھ سے تیرے عیب چھپائے رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6114۔ دشمن کو عدو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، لہٰذا جو شخص تمہارے ساتھ تمہارے عیوب کے بارے میں خوشامد کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 687 اور باب نمبر ہے 1277، عنوان ہے نفس کی سہل انگاری۔ حدیث نمبر ہے 6115۔ جو شخص اپنے نفس سے نرمی سے کام لیتا ہے، اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6116۔ اپنے نفسوں کو ڈھیل نہ دو ورنہ سہل انگاری میں پڑ جاؤ گے، اور حق کے بارے میں نرمی سے کام نہ لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45، امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 6117۔ اپنے نفسوں کو
جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ میں ڈال دے گی، اور سہل نگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روئی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 86 سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6118۔ تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، وہ لوگوں پر معترض ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی چکنی چپڑی باتوں سے تعریف کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ حکمت نمبر 150، صفحہ نمبر ہے 688، باب نمبر ہے 1278، 1278۔ حق کے بارے میں سہل نگاری نہ کرو۔ حدیث نمبر ہے 6119۔ جب حق تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم اسے پہچان لو، تو پھر اس کے بارے میں سہل نگاری سے کام نہ لو، ورنہ تم بہت ہی واضح نقصان اٹھاؤ گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 291 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6120۔ مجھے اپنی جان کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی روح رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ امیر مومنین کی حدیث نہج البلاغہ خط نمبر 24۔ حدیث نمبر ہے 6121۔ اللہ تم پر رحم کرے، اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق کو کم، زبانیں صدق بیانی سے کند اور حق والے ذلیل و خوار ہیں۔ یہ لوگ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہر داری اور نفاق پر ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 233، صفحہ نمبر 690، حرف دال سے لفظ دولت یعنی حکومت، فصل نمبر 8، باب نمبر 1279، 1279۔ ہر حکومت کا ایک زمانہ ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں، اور یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6122۔ ہر حکومت کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 6123۔ حق کے لیے بھی حکومت ہوتی ہے اور باطل کے لیے بھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں، حدیث نمبر ہے 6124۔ حکومت جس طرح آتی ہے اسی طرح چلی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں، صفحہ نمبر 691 اور باب نمبر ہے 1280۔ عنوان ہے شریف لوگوں کی حکومت۔ حدیث نمبر ہے 6125۔ شریف لوگوں کی حکومت افضل ترین غنیمت ہے، کمینے لوگوں کی حکومت شریفوں کے لیے ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6126۔ شریف کی حکومت اس کے فضائل کو ظاہر کرتی ہے، کمینے کی حکومت اس کے عیبوں اور برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 6127۔ عادل کی حکومت واجبات سے ہے اور ظالم کی حکومت ممکنات سے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں، حدیث نمبر ہے 6128۔ شریفوں کی حکومت مفید ترین غنیمتوں میں سے ہے۔ شریفوں کی حکومت مفید ترین غنیمتوں میں سے ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 6129۔ جاہل کی حکومت ایسی پردیسی کسی ہے جو انجان لوگوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور عقل مند کی حکومت ایسے قریبی رشتہ داروں کی سی ہوتی ہے جو اپنے عزیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 692، باب نمبر 1281۔ عنوان برے لوگوں کی حکومت۔ حدیث کا نمبر ہے 6130۔ برے لوگوں کی حکومت نیک لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے
امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6131۔ فاسق اور فاجر لوگوں کی حکومت نیک لوگوں کے لیے ذلت کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6132۔ پس فطرت احمقوں کی حکومت ظلم اور فساد پر مبنی ہوتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ باب نمبر 1282، عنوان ہے زوال حکومت کے اسباب۔ حدیث نمبر ہے 6133۔ حکومتوں کا زوال کمینوں پر نوازشیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 694، باب نمبر ہے 1283، عنوان ہے بقائے حکومت کے اسباب۔ حدیث کا نمبر ہے 6137۔ اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے حکمران کیا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے، لہٰذا جب عوام فرمانروا کے حقوق کو پورا کرے اور فرمانروا عوام کے حقوق سے عہدہ برا ہو تو ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، شروع سے اس حدیث کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6137۔ اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے کہ حکمران کا اپنی عوام پر اور عوام کا حکمران پر ہے، لہٰذا جب عوام فرمانروا کے حقوق کو پورا کرے اور فرمانروا عوام کے حقوق سے عہدہ برا ہو تو ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنے راستے پر چل نکلیں گی، زمانہ سدھر جائے گا، پھر بقائے سلطنت کی توقعات پیدا ہو جائیں گی اور دشمن کی حرص اور طمع یاس اور نا امیدی میں بدل جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 216۔ حدیث کا نمبر ہے 6138۔ عدل کے بغیر حکومتوں کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6139۔ دستور عدل قائم کرنے سے ہی حکومت کو ثبات و قرار ملتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6140، اور یہ حدیث جو ہم نے پہلے بیان کی مولا علی سے منسوب غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6140۔ جو شخص اپنی حکومت میں احسان اور نیکی نہیں کرتا وہ ذلت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 6141۔ عدل و انصاف پر عمل کرنے والے کی حکومت کو اللہ تعالیٰ محفوظ بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6142۔ دین کو اپنی حکومت کا مضبوط قلعہ قرار دو اور شکر کو اپنی نعمت کی ڈھال بناؤ، کیونکہ جس حکومت کو دین بچائے رہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس نعمت کی دین حفاظت کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6143۔ حسن سیرت اقتدار کی زینت اور حکومت کا مضبوط قلعہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 6144۔ حکومت کی نشانیوں میں ایک امور مملکت کی حفاظت کے لیے بیدار رہنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6145۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بھیجی۔ ایک منٹ، فصل نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے، حرف تو دال ہی ہے اور نیا لفظ شروع ہو رہا ہے دوا یعنی علاج۔ صفحہ نمبر 697 پر حدیث کا نمبر ہے 6147۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ اس کا علم اسے دیا جسے دنیا نے چاہا، اور اسے بے خبر اسے رکھا جسے بے خبر رکھنا چاہا، سوائے سام کے، ایک بیماری کا نام جو موت ہے۔
یعنی سام کہتے ہیں موت کو، جس کا کوئی علاج نہیں۔ رسول اللہ کی یہ حدیث کنز الاعمال صفحہ نمبر 68 اور 79 پر بھی ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6148۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے دوا نہ بھیجی ہو۔ رسول خدا کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6149۔ بیماری کا علاج کیا کرو کیونکہ خداوند عالم نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 68 اور حدیث نمبر 88 بھی۔ حدیث کا نمبر ہے 6150۔ اے لوگو، بیماری کا علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری خلق نہیں فرمائی جس کا علاج خلق نہ کیا ہو سوائے سام کے، اور سام کیا ہے؟ موت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 68 اور حدیث نمبر 90 بھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 698، باب نمبر ہے 1286 اور دوا سے متعلق بات گفتگو ہو رہی ہے۔ جب تک عنوان ہے جب تک بیماری چلاتی رہے چلتے رہو۔ حدیث کا نمبر ہے 6151۔ عثمان احوال نام ہے، الف حلوے والی ہے، واو لام۔ عثمان احول کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، کوئی ایسی دوائی نہیں جو کسی بیماری کو دور نہ کرتی ہو، اور ضرورت سے زیادہ ہاتھ روکنے یعنی پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز بدن کے لیے مفید نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث نمبر ہے 6152۔ مسلمان اس وقت تک علاج نہیں کرتا جب تک اس کی بیماری اس کی تندرستی پر غالب نہ آ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 203 اور صفحہ نمبر 70 پر بھی یہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6153۔ جب تک تم سے بیماری خوفزدہ جب تک تم سے بیماری خود بخود دور رہے، تم بھی اتباع یعنی معالج سے دور رہو، کیونکہ یہ تو ایک عمارت کی طرح ہوتی ہے جس کی کم مقدار بھی زیادہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 207 پر، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 63 پر بھی یہ حدیث ہے موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6154۔ جب تک تمہارا بدن بیماری کو برداشت کرتا رہے دوا سے بچتے رہو، جب بیماری ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر دوا کی باری ہوگی۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 211۔ حدیث نمبر ہے 6155۔ جب تک بیماری چلاتی رہے تم بھی چلتے رہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 138 پر، بحار الانوار کی جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 68 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6156۔ جس شخص کی صحت اس کی بیماری پر غالب ہو پھر بھی وہ علاج کرے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس سے بری ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث خصائل صدوق صفحہ نمبر 26 پر۔ حدیث نمبر ہے 6157۔ 3 چیزیں ناخوشگواری کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور بغیر کسی بیماری کے دوا کا پینا اگرچہ وہ اس سے بچ بھی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 234 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6158۔ جب تک بیماری تمہیں کھڑا ہونے دیتی ہے بلا وجہ بستر پر مت لیٹو۔ امیر المومنین کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر۔ صفحہ نمبر ہے 700، باب نمبر ہے 1287۔
عنوان ہے پرہیز سب سے بڑا علاج ہے۔ حدیث نمبر ہے 6159۔ پرہیز بہت بڑی دوا ہے اور معدہ بیماری کا گھر ہے۔ اپنے بدن کو اسی چیز کا عادی بناؤ جس کا تم عادی بن سکتے ہو۔ پرہیز سے کام لو اور پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6160۔ ضرورت سے زیادہ ہاتھ روکنے یعنی پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز بدن کے لیے مفید نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث نمبر ہے 6161، 6161۔ پرہیز اس چیز کا نام نہیں کہ تم بالکل کھانا ہی چھوڑ دو، بلکہ پرہیز یہ ہے کہ تم جو چیز کھاؤ وہ تھوڑی مقدار میں ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 142۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 اور صفحہ نمبر 212 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6162۔ جب تک مریض طعام سے پرہیز کرتا رہے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 140 پر۔ حدیث نمبر ہے 6163۔ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو۔ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ خدا ہی تو انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 142۔ حدیث کا نمبر ہے 6164۔ 7 دن کے بعد پرہیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 141 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6165۔ بھوکا رہنا سب سے مفید یا سب سے بہتر دوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6166۔ بھوک اور بیماری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 702، باب نمبر 1288۔ عنوان بہت بڑی دوا۔ حدیث نمبر 6167۔ مٹی کلیتاً حرام ہے اور اس کا کھانا خنزیر کے گوشت جیسا ہے۔ جو اسے کھا کر مر جائے میں اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا سوائے حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن جو اسے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر کھائے گا تو اس کے لیے شفا نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 129 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6168۔ مسیب بن زہیر کہتے ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا میری قبر کی مٹی کو تبرک سمجھ کر نہ کھانا، کیونکہ ہر مٹی ہم لوگوں پر حرام ہے سوائے حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے شیعوں اور دوستداروں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 118 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6169۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی میں ہر بیماری کی دوا ہے اور وہ خود بہت بڑی دوا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 123 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6170۔ اپنی اولاد کا تعلق حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے اٹھاؤ کیونکہ اس میں امان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 136 پر ہے۔ صفحہ نمبر 703، باب نمبر 1289۔ عنوان حرام سے علاج۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، پس جو شخص مجبور ہو کر اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور حرام کردہ چیزوں سے کھا لے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ تم سے تفصیلاً بیان کر دی ہیں، مگر جب تم مجبور ہو تو البتہ حرام بھی کھا سکتے ہو۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی اس سے متعلق آیات موجود ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6171۔ لیکن خداوندہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اسے علم تھا کہ کن چیزوں کے ذریعے لوگوں کے بدن صحیح و سالم رہ سکتے ہیں اور کس طرح انہیں تندرست و توانا رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ چیزیں اللہ نے ان کے لیے حلال اور جائز قرار دیں۔ نیز اسے معلوم تھا کہ کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا ان سے انہیں روک دیا۔ پھر مجبور شخص کے لیے ان چیزوں کو اس حد تک حلال قرار دیا کہ جس سے ان کی بقا ممکن ہو، لہٰذا صرف ضرورت کی حد تک حلال بنایا، اس سے زیادہ نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 82 پر۔ صفحہ نمبر 705 اور باب نمبر ہے 1290۔ عنوان ہے دنیاوی بیماریوں کا علاج۔ حدیث کا نمبر ہے 6172۔ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی بیماریوں کا بھی ویسے ہی علاج کرے جس طرح کوئی مریض اپنے مرض کا علاج کرتا ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات اور لذتوں سے بھی اسی طرح پرہیز کرے جس طرح مریض پرہیز کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ باب نمبر ہے 1291۔ عنوان ہے دوا سے متعلق مختلف روایتیں۔ حدیث نمبر ہے 6173۔ کسی بادشاہ کے سامنے کسی دوا کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اگر اس سے اسے فائدہ ہوگا تو وہ تمہاری تعریف نہیں کرے گا، اور اگر اسے نقصان ہوگا تو وہ تمہیں بدنام کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 282، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 6174۔ بعض اوقات دوا بیماری بن جاتی ہے اور بیماری دوا۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 51 اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر ہے 6175۔ بعض اوقات دوا بیماری بن جاتی ہے اور بعض اوقات دوا شفا ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6176۔ جو اپنی بیماری کو نہیں سمجھ سکتا وہ اپنا علاج غلط کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 160 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6177۔ جب بیماری آسمان کی طرف سے آئے تو یہاں کی دوائیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 165 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 6178۔ استغفار گناہوں کی دوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر ہے 6179۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 93۔ حدیث نمبر ہے 6180۔ گائے کا دودھ دوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 پر۔ حدیث نمبر ہے 6181۔ اجل بہترین دوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6182۔ جو شخص دوا کی تلخی برداشت نہیں کرتا اس کا درد ہمیشہ رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے، اور یہاں پر لفظ دوا سے متعلق احادیث اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلے ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔